تو غصہ اس وقت کیوں نہیں آپ لوگوں کو آیا جب آپ سائفر جیسی حساس دستاویز کو ایسے استعمال کر رہے تھے جیسے کسی کو ڈیو لیٹر نہیں دیا جاتا؟ پھر کہتے ہیں عدالت میں جا کے خودکشی کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو پھر امپریشن یہ آتا ہے کہ اس نے اپنا بیان بدل لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، موضوعات دو ہیں، ایک سائفر کیس ہے جو بہت آگے بڑھ رہا ہے، اعظم خان آج پیش ہوئے ہیں، وہاں لڑائی ہو گئی ہے، جج صاحب کو سماعت ملتوی کرنی پڑی، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ کیوں گئے، انہوں نے سیالکوٹ جا کے کس کس کو کیا پیغام دیا، اور سیالکوٹ کے باسیوں نے، نون لیگ کے حامیوں نے جلسہ گاہ اتنی بھری جو راولپنڈی میں شرمندگی ہوئی تھی، ناکامی ہوئی تھی، جلسہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اس کا سارا وہ اثر انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا سارا معاملہ۔ سب سے پہلے میں آؤں گا سائفر کیس پر۔ آج سائفر کیس کی اڈالہ جیل میں سماعت شروع ہوئی۔ جج ابوالاسناد صاحب ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے سماعت شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ جی سابق پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان، ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ کہا کہ سعید مہدی پہ بڑا دباؤ تھا پرویز مشرف کے دور میں، اس نے جیل کاٹ لی، وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا آصف زرداری کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف۔ پھر 2017-18 میں جناب فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی پیشکش کی گئی، انہوں نے جیل کاٹ لی، اور اعظم خان صاحب مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہیں اپنا وعدہ معاف گواہ بننے کا، پھر کہتے ہیں عدالت میں جا کے خودکشی کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو پھر امپریشن یہ آتا ہے کہ اس نے اپنا بیان بدل لیا۔ آج بہرحال وہ دوبارہ پیش ہوئے، ان پہ جرا ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ جو پراسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، ذوالفقار نقوی صاحب اور عمر بلال، وہ بھی موجود تھے، شاہ محمود صاحب اور آف کورس خان صاحب بھی موجود تھے، شاہ محمود صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹی بھی موجود تھیں، کچھ اور جو مہمان ہوتے ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے سیکورٹی کے لیے بھی، وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں شور ہنگامہ شروع ہو گیا، ایسا شور ہنگامہ جیسے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں، اسمبلیوں میں ہوتا رہا ہے۔ ایک طرف سے گورنمنٹ بول رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے اپوزیشن والے شور کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سپیکر یا چیئرمین سینٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ منع کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں وہ ہینڈل کر لیتے ہیں۔ جج صاحب جو ہیں، شور شرابہ اتنا بڑا ماحول کشیدہ ہوا، خان صاحب بڑے غصے میں آئے، شاہ محمود غصے میں آئے، اور جج صاحب نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، شاہ محمود صاحب نے فائل اٹھا کے ماری تھی، پھینک دی تھی۔ تو غصہ اس وقت کیوں نہیں آپ لوگوں کو آیا جب آپ سائفر جیسی حساس دستاویز کو ایسے استعمال کر رہے تھے جیسے کسی کو ڈیو لیٹر نہیں دیا جاتا؟ اس طریقے سے آپ نے یوز کیا اس کو۔ خارجہ پالیسی پہ بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو۔ سہیل محمود، اسد مجید اور فیصل ترمذی کے بیانات بہت اہم ہیں، انہوں نے سارا وہ منظر بتایا، اعظم خان نے بھی بتایا کہ سائفر واپس نہیں ملا، کاپی واپس نہیں ملی۔ اب جیرا ہونی ہے، تو ناظرین معاملہ بڑھ رہا ہے فیصلے کی جانب، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ 5 فروری سرکاری چھٹی ہے، اس سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور 8 فروری سے پہلے تو ہر صورت میں اس کا فیصلہ عدالت کی طرف سے آنے کا امکان ہے۔
فیصلے کے حوالے سے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جج صاحب کیا فیصلہ دیں گے، لیکن جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے وہ خود ہی یہ بیانیہ بنا رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، خان صاحب کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اب اس قانون میں یہی دو سزائیں ہیں، تیسرا یہی ہوتا ہے کہ جج صاحب بری کر دیں، وہ جج پہ منحصر ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں اب کیا فیصلہ ہے. تو میری جو اندازہ ہے کہ 3 اور 4 فروری کو اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ میں اس وقت اس پہ بات کروں گا. اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ تو عدالت میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو یہ اپنی تاریخ، ملکی تاریخ کے نوعیت کے منفرد اور الگ نوعیت کا کیس بنا ہوا ہے. تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. خان صاحب کا اپنا ڈیفنس ہے، سازش ہوئی نہیں ہوئی. تو وہ جو اسد مجید صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیز رپورٹ کی اس میں نے سازش اور تھریٹ کا کوئی لفظ یوز نہیں کیا کہ دی گئی ہو کہ پاکستان میں حکومت چینج کریں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو بھی اس کے ساتھ کھیلا گیا معاملہ ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. دوسرا معاملہ ہے صنم جاوید کی ضمانت ہوئی ہے نون لیگ کے دفتر پر حملہ کرنے کے کیس میں. تو ان کی دوبارہ ایک اور کیس میں گرفتاری ہو گئی شادمان تھانے میں. دہشت گردی کا ایک اور مقدمہ ہے، اس میں گرفتاری ان کی ہو گئی ہے. وہ الیکشن لڑ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے خلاف NA 119 سے اور ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ. مریم نواز وہاں بڑا کامیاب ایک جلسہ بھی کر چکی ہیں. اب اتوار کو کہا گیا تھا جی بڑی ریلیاں نکلیں گی، پورے ملک سے لاکھوں لوگ نکلیں گے. تو جو محتاط اندازے کے مطابق جو رپورٹس آئی ہیں 10 سے 15 ہزار لوگ پورے پاکستان سے نکلے ہیں. رکاوٹیں بھی آف کورس ڈلی ہیں. میاں اظہر جیسے بزرگ کو گرفتار کر کے بعد چھوڑا گیا ہے، رہا کیا گیا انہیں. کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے. تو یہاں میں بلاول صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں پھر آپ کی ہی انتظامیہ ہے نا بھائی. آپ جب پنجاب میں کہتے ہیں اس وقت ویسے تو محسن نقوی آپ کے جو ہیں والد صاحب کے بڑے قریبی ہیں، وہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ باتیں اب آپ کراچی کے حوالے سے بھی بتائیں نا کہ وہاں جو کچھ ہوا، ایک SHO کو پھر مارا گیا PTI کے کارکنوں کی طرف سے، وہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے. تو اس پہ بلاول صاحب ابھی تک نہیں بولے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے مسلم لیگ نون کا. راولپنڈی میں ایک جلسہ ہوا تھا، شہباز شریف صاحب اس میں آئے تھے. وہ جلسہ جو نون لیگ کی توقعات تھیں ان کے مطابق نہیں ہوا، اور نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے اس کے اختلافات کے خاتمے کے حوالے سے میں اپنے پروگراموں میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہاں حالات نون لیگ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. بعض میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں نون لیگ کے اگر میں کوئی سخت بات کر دوں، لیکن ہمارا کام ہے یہ بات کرنا، کسی بات کی نشاندہی کرنا کوئی غلط بات ہو رہی ہے. تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا. وہ میاں نواز شریف کے ساتھ مختلف اور کاموں میں مصروف ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں الیکشن کے حوالے سے. مشتاق منہاس ہیں آزاد کشمیر نون لیگ کے رہنما، حفیظ الرحمان ہیں، شاہ غلام قادر ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو یہاں راولپنڈی میں میاں نواز شریف نے ٹیم بھیجی، شاہ غلام قادر صاحب اور حفیظ الرحمان جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں. وہ پنڈی کے مختلف اہم رہنماؤں کے پاس گئے کہ صلح کریں، آپس میں بیٹھیں، معاملات ٹھیک کریں. سب نے کہا جی ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیں گے. لیکن جو رزلٹ آیا ہے راولپنڈی لیاقت باغ کا، وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا نون لیگ کے لیے. لیکن میں داد دوں گا یہاں خواجہ آصف صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو. سیالکوٹ میں ارمغان صاحب ہیں، باقی ان کے جو لوگ ہیں، رانا صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا میاں نواز شریف کا کل. اور نواز شریف کی خواجہ آصف سے دوستی، لگاؤ، محبت اور ان کی قربانیوں کے اعتراف کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف خود موجود، مریم نواز موجود، شہباز شریف موجود،
تینوں نے تقاریر کی، اور مریم نواز نے تو یہاں تک فکرہ کہا آئی لو یو سیالکوٹ، وہ بڑا وائرل ہوا ہے ان کا یہ جملہ۔ پھر وہاں میاں نواز شریف صاحب چودھری نثار کو نہیں بھولے۔ چودھری نثار 2018 میں چکری میں انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو انہوں نے 34 سالہ نون لیگ سے اور نواز شریف سے اپنی تعلق کے واقعات کچھ بیان کیے تھے۔ تو جب میاں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف سے میری 34 سال کی دوستی تعلق ہے، تو خواجہ آصف نے پھر یاد دلایا نہیں جی 55 سال کا ہے، ہم گورنمنٹ کالج کے کلاس فیلو ہیں۔ تو وہ 34 سال سے میں نے آج اس پہ لکھا بھی ہے کہ وہ چودھری نثار کے تناظر میں ہی میاں نواز شریف نے بات کی ہے۔ بہرحال خواجہ آصف کا مقابلہ وہاں کافی سخت ہے، لیکن نواز شریف کا وہاں جانا اور بڑا جلسہ ہونا یہ نشاندہی کرتا ہے کہ خواجہ آصف کی جیت کے امکانات ہیں۔ بہرحال حتمی فیصلہ تو 8 فروری کو عوام نے۔ راجن پور میں آج اگر راولپنڈی والے آپس میں صلح صفائی رکھتے، نون لیگ کی قیادت والے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کے ساتھ میرا تعلق واسطہ ہے، جنوبی پنجاب جہاں سمجھا جاتا ہے کہ نون لیگ اتنی مقبول نہیں ہے، کمزور ہے، وہاں کی جنوبی پنجاب کی نون لیگ کی قیادت نے، مقامی لوگوں نے، اویس لغاری ہو گئے یا باقی اور لوگ ہیں، انہوں نے بڑا بھرپور جلسہ کیا اور ان کی حاضری کافی بہتر تھی، اور شہباز شریف نے اپنے وہ ظاہری بات ہے انہوں نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے حوالے سے اپنی باتیں کی ہیں۔ تو صوبہ بنانے کا جو نعرہ تھا جنوبی پنجاب کا، الگ صوبہ بنانے کا، اس دفعہ کوئی بھی جماعت نہیں لگا رہی۔ پیپلز پارٹی بھی اس شد و مت سے نہیں بات کر رہی، نون لیگ بھی نہیں کر رہی۔ پہلے پی ٹی آئی نے بھی ایک جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا اور وہ بڑا ان کے لیے، پھر وہ ساری سیٹیں ان کے لیے مینج ہو گئی تھیں، الیکٹیبلز آ گئے تھے۔ تو یہ صورتحال میں نے کہا میں ناظرین کو بتاتا چلوں، تو انشاءاللہ ناظرین بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔